اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو قرآن کریش کورس کے آج 15ویں لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ جو کہ ہمارے ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں: یا بنی لا تغفل عن قراءة القرآن فإن القرآن يحيي القلب وينهى عن الفحشاء والمنکر۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اے بنیا، اے میرے بیٹے، قرآن کی تلاوت اور قرآن کی قراءت سے غافل مت ہونا، کیونکہ بے شک یہ قرآن ہے کہ جو دلوں کو فإن يحيي القلب، کہ ان دلوں کو احیا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکر، اور برائیوں سے، فحشاء اور منکر برائیوں سے دور رکھتا ہے۔ تو آئیے عزیزان محترم اور ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں تاکہ اس کا اپنا ثواب ملے، اور یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان چیزوں سے ہم بہرہ مند اور فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیسنز میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اس کے مختلف جو ہے رولز بتائے تھے۔ آج ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے شدہ کے بارے میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیج نمبر 185 ہے اس کتاب کا، انٹروڈکشن ٹو شدہ۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم ابھی اس کو سٹارٹ کریں، ہمارے پاس عربی زبان کے یا دوسری زبانوں میں بھی مختلف حرکت ہوتی ہیں۔ حرکت یعنی آوازیں، ای یا او کی آوازیں ہوتی ہیں، یا اردو کے اندر جیسے ای کی آواز کے ساتھ اے کی آواز بھی ہے، او کی آواز کے ساتھ او کی آواز بھی ہے، انگلش میں بھی اسی طرح۔ مگر عربی زبان میں جیسے ای اور او کی جو شارٹ ووولز ہیں، پھر لانگ ووولز میں ای اور او کی آواز تھی، تو یہ آواز تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک سکون پایا جاتا تھا، یعنی جب کسی حرف کے اوپر سکون آ جائے تو اس حرف کو ساکن کہا جاتا تھا، یعنی وہ پروناؤنس نہیں ہو سکتا جب تک اس سے پہلے کوئی حرکت نہ ہو۔ تو حرکت، سکون سے پہلے حرکت ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ تین چیزیں جو حرکت تھی، ای او کی آواز، ایک سکون تھا، اور ایک ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے شدہ۔ یہ دیکھیے تھوڑا سا ڈبلیو کی طرح لگتا ہے۔ اب اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب لفظ اللہ سبحانہ وتعالی لکھا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح لکھا جاتا ہے بسم اللہ میں بھی، اور اس کے اوپر ایک یہ ڈبلیو ٹائپ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک کھڑا زبر ہے کہ جو کہ شارٹ الف ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی، تو یہ ڈبلیو کی طرح ہے۔ تو ڈبلیو سے تھوڑا سا ٹیرا بھی اگر آپ کو ملے گا کہ تھوڑا سا سائڈ اس کی الائنمنٹ اگر بجائے اس کے کہ سیدھی ہو، تھوڑی سی سائڈ پہ بھی ہو، تو ہے اسی طرح ہی ڈبلیو کی طرح لکھا جائے گا۔ اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ابھی ہم آ کے بتاتے ہیں۔ اس کا نام جو ہے وہ شدہ ہے، اور اس کا کام کیا ہے وہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل یہ ہوتا ہے کہ یہ مثال دیکھیے کہ رے کے اوپر زبر ہے، رے زبر را، پلس ایک بے آیا تھا کہ جس کے اوپر سکون تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پچھلے لیسن میں سکون کے بارے میں بھی سیکھا کہ سکون کس کو کہتے ہیں، اور جب وہ آ جائے تو اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، وہ حرکت کی مدد سے جو پہلے حرکت آئی ہوتی ہے۔ تو یہ بے کے اوپر سکون تھا، یعنی حرف با جو تھا با ساکن ہے، اس کے بعد والا جو دوسرا بے ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ با ہو گیا۔ تو اگر اس کو ملا کے پڑھا جائے گا تو یہ ایسا تھا رب اور یہ با، تو بجائے اس کے کہ اس کو پہلے والے بے کو سکون لکھیں اور دوسرے والے کو بے کے اوپر زبر لکھیں، اس کو ملا کے، یعنی کیونکہ دو بے پائے جاتے ہیں یہاں پر، تو دو بے کو جب دو بے پائے جائے، پہلے والے کے اوپر ساکن ہو اور دوسرے والے کے اوپر کوئی حرکت ہو، اب جیسے یہاں پر ہمارے پاس زبر ہے، تو بجائے اس کے دو لکھے جائیں صرف ایک لکھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر اب ایک لکھا جائے گا، مگر یہ کیسے شو ہو کہ یہاں پر دو تھے وہ ایک میں بدل گیا، اس کے لیے یہ شدہ کی مدد لی جاتی ہے۔ یہ جیسے شدہ ہے، یعنی یہاں پر دو ہمارے پاس بے جو ہیں پائے جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں رب، رب، یعنی با کو تھوڑا سا سٹریچ کرنا، یعنی ایسا لگے کہ بے کے اوپر آپ تھوڑا سا فوکس کر رہے ہیں۔ اگر خالی ایسا ہو، جیسے ابھی میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں، اگر مثال کے طور پر رے کے اوپر زبر ہے
بے کے اوپر بھی زبر ہے، تو یہ ہو گیا ربا، ربا۔ دیکھیے بے کو میں اسٹریچ نہیں کر رہا، مگر جب شدہ آ گیا اس کے اوپر، یہ چھوٹا ڈبلیو ٹائپ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس پہ اسٹریچ تھوڑا سا کریں گے، کیا ہوگا؟ رب، رب۔ تو اس شدے کا فائدہ ہی یہی ہے، جب بھی یہاں یہ شدہ جس حرف کے اوپر بھی آ جائے تو اس کو اس طرح پڑھا جائے گا، تو جس سے، اور یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں پر اسی حرف کے دو موجود تھے، یعنی یہی ایک حرف جو ہے، جو ابھی جیسے بے ہمارے پاس ہے، تو دراصل یہ دو موجود تھے، دو بے تھے، تو اس لیے اس کو ایک میں ادغام کر دیا گیا، ایک میں جیسے ملا دیا گیا، تو وہ شدہ اس کے اوپر دے دیا گیا۔ اب دیکھیے اگلی مثال بھی انہوں نے اسی طرح دی ہے کہ جس کے اندر رے کے اوپر زبر ہے اور اس پہلے والے بے کے اوپر جو ہے سکون ہے، دوسرے بے کے نیچے زیر ہے۔ اوپر والی اگزامپل میں کیا تھا؟ اس بے کے اوپر زبر تھا، اب اس بے کے نیچے زیر ہے، جس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل اسی طرح کہ دو کو جب ادغام کر دیں گے، یعنی دو بے جب آپس میں مل جائیں گے، دو بے تھے، دو بے ہٹا کے ایک بے لکھا گیا اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا شدہ دے دیا گیا، یہ ڈبلیو ٹائپ، اور بے کے نیچے جو ہے کسرہ یعنی زیر، تو یہ ہو جائے گا ربی، ربی۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا، مگر اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ اس کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ اگر لمبا کریں گے اس چیز کو تو یہ لانگ ووول میں بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر یہ ہے، یہ ربا ہے، اگر اس کو میں لمبا کروں تو یہ ہو جائے گا ربا، لانگ ووول میں بدل جائے گا آ کی آواز۔ اس کو بھی ایسا ربی، اگر اس کو میں لمبا کروں گا تو بن جائے گا ربی۔ اب یہ میں نے مثال آپ کو جب کسرہ ہم نے جس لیسن میں پڑھا تھا، جس لیسن میں زیر کی پریکٹس کی تھی، تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ربی جیسے اس کا مطلب ہے پروردگار، رب، اور اگر اس کو کہوں ربی لمبا کر دوں تو اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے اور ہو جاتا ہے میرا پروردگار۔ اور قرآن کی مثال بھی تھی کہ جس میں بیان ہوتا ہے ربی موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کا پروردگار، مگر اگر میں اس کو لمبا کر دوں، اسٹریچ کر دوں، شارٹ ووول کو چینج کر دوں، ربی کی جگہ ربی لانگ ووول میں بدل دوں، تو یہ ہو جائے ربی موسیٰ و ہارون، یعنی میرا پروردگار موسیٰ اور ہارون۔ تو آپ دیکھیے کتنے چھوٹی سلائٹ چینج سے، چھوٹی سی بھی چینج جب پائی جائے، وہ حرکت کے اندر ہو یا آواز کے اندر ہو، تو اس سے مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ اب یہ آخری مثال بھی دیکھیے، یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، اس کے اندر اس با کے اوپر دوبارہ شدہ آیا اور اس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیش ہے۔ تو اب یہ دیکھیں میں مثالیں پڑھوں، رب، ربی، ربو۔ اگر میں اس کو غلط پڑھوں تو ہو جائے گا ربا، ربی اور ربو، اس طرح نہیں پڑھنا، صحیح تلفظ ہے رب، ربی اور ربو۔ یہ ہے پیج نمبر 185۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے صفحے کی طرف کہ جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ پیج نمبر 186 ہے، یہاں پر شدہ کے بارے میں انہوں نے پریکٹس دی ہے، اور اس میں ہم نے کرنا ہے جیسا کہ آپ اصل پی ڈی ایف فائل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے ہائی لائٹڈ ہیں، اس کا گرے کلر ہے، اس لیے دیے تاکہ آپ اس کے اوپر لکھ سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو میں بعض اوقات صحیح طریقے سے یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو یہ بک کے اندر جو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے پی ڈی ایف، تو اس کے اندر ہے۔ اگر پرنٹ نہیں لے سکتے تو آپ کم از کم اپنے ایک نوٹ بک جو بنائی ہے آپ لوگوں نے، اور مجھے یقین ہے کہ آج تک آپ نے بہت اچھا کام کیا ہوگا، کم از کم پریکٹس کرنے ہوں گے، کیونکہ پریکٹس کے بغیر یہ چیز ہم لوگ نہیں سیکھ سکتے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف ہے، اس کے نیچے حمزہ اور ایک نیچے زیر ہے، ای کی آواز، پھر ہمارے پاس یہاں پر نون ہے جس کے اوپر سکون ہے، نون کو میں نون جو ہے جس کے اوپر سکون ہے، اس کو میں پروناؤنس نہیں کر سکتا انلیس اس کے پیچھے کوئی حرکت ہو یا کوئی حرف ہو کہ اس کی مدد سے، تو نون کی آواز نہیں پروناؤنس ہو سکتی، مگر جب پیچھے الف آ گیا اس کے نیچے زیر ہے تو ان کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اگلا دیکھیے، دوبارہ ایک نون ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ ہو گیا ان اور یہ ہو گیا نا، تو بجائے اس کے کہ دو نون لکھے جائیں تو یہ شدہ یہ کیا کرتا ہے، یہ آ کے دو کو، یہ دیکھیے یہ ای ہو گیا، دو حروف کو، یہ پہلا نون جو ہے اس نون ساکن ہے یعنی نون کے اوپر سکون ہے، دوسرا نون اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ دو نون کو لا کے ایک میں بدل دیتا ہے، مگر ایک ادھر ایک علامت ہوتی ہے وہ ہے شدہ کی، کہ جو اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں پر دو تھے، تو یہاں پر اننا ہو جائے گا، اننا۔ اب انشاءاللہ جب اگر آپ تجوید جب پڑھیں گے تو اس میں آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت نون
اور میم مشدد ہو یعنی اس کے اوپر شدہ آ جائے تو اس کو اسٹریچ بھی کیا جاتا ہے. کیونکہ آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے ربا کو ربا کیوں نہیں کہا, صرف ربا کہا, بے کے اوپر حد سے زیادہ اسٹریچ نہیں کیا, مگر نون کو میں نے کیا ان کیونکہ یہ نون اور میم وہ غنہ کی علامت میں سے اور دوسرے تجویدی رول آئیں گے انشاءاللہ. وہ یہ ابھی بگنرز ہیں, جب آپ انشاءاللہ تھوڑے سے ایڈوانس لیول انٹرمیڈیٹ پہ جائیں گے تو وہاں پر یہ چیزیں سکھائی جائیں گی. مگر اصل میں آپ یہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی شدہ آ جائے گا تو تھوڑا اس کے اوپر اسٹریچ کرنا ہے. یہ نیچے بھی آپ ایک اور میں مثال آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں. یہ میم زبر, پھر اس کے بعد دوبارہ نون کی مثال ہے اور نون کے اوپر سکون ہے, یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے, تو یہ بن جائے گا من. پھر نیچے یہاں پر وہی ہمیں مثال دی گئی ہے ربی, اور یہاں پر دی گئی حقن. اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہا اور یہاں پر قاف, پہلا جو ہے اس کے اوپر سکون تھا, دوسرے قاف کے اوپر جو ہے یہ تنوین یعنی دو زبر تھیں, تو یہ بن جائے گا حقن. تو کوئی حرف بھی آ جائے اس کے اندر ہم نے یہی کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیج نمبر 186 ہے. ابھی ہم اپنے اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر 3 پیجز دیے گئے ہیں کہ جو پریکٹس کے لیے ہیں. یہ پیج نمبر 187 ہے, اس میں میں صرف آخری والا آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. شین کے اوپر زبر ہے, پھر ایک رے ہے جس کو عربی میں را کہتے ہیں, اور اس کے اوپر ایک سکون ہے شر, پھر اس کے بعد ایک اور رے ہے اور اس کے نیچے زیر دی گئی, تو یہ ہوگا شر ری. اور جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک لکھا جائے گا رے, مگر اس کے اوپر شدہ ہوگا اور اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کریں گے شر ری. اگر میں اس کو کہوں شری تو اس کا مطلب ہے شدہ یہاں پر میں ادا نہیں کر رہا, تو شدے کا حق جو ہے, شدہ جو ہے اس کا حق اگر ادا کیا جائے تو اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کر کے اسٹریچ کرنا ہے, تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ وہ جو لیٹر ہے, وہ جو الفابیٹ ہے جس کو میں اسٹریچ کر رہا ہوں وہی ہے جو 2 بار تکرار ہوا, جیسے یہاں پر رے 2 بار تکرار ہوا ہے. آئیے ہم ابھی اپنے اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے پیج نمبر 188. اب یہاں پر بھی مثالیں دی گئی, ان میں سے بھی میں 2 مثالوں کو آپ کے سامنے حل کرتا ہوں. پہلی ہے بے کے نیچے زیر. اگر میں آپ سے پوچھوں بے, جس کو ہم الف بے اردو میں بے کہتے ہیں, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے با تو بالکل صحیح ہے. تو جس وقت بے یا با کہا جائے وہ ایک ہی چیز ہے, مگر کیونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ کلمات یا وہ ان کے نام جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ آنے لگے. تو میں کتنی بار یا کبھی بے کہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے, یا اگر با بھی کہوں تو وہ ایک ہی چیز ہے, اس میں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے. اب دیکھیے با کے نیچے زیر ہے بی, یہاں پر ہمارے پاس اگلا ہے رے, یہ ہو گیا بر, ٹھیک ہے اس کی پروننسیشن. اب اگلا ہمارے پاس یہ ہے را, تو اس کو اگر میں کہوں آپ اس کو تلفظ کر لیے تو آپ کہیں گے بر را, بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیے اگر میں اس کو ایک ساتھ لکھوں یہ بر را, اس کو میں نے اس طرح لکھ دیا, مگر یہاں پر جو ہمارے سامنے یہ جو قانون ہے, جو قاعدہ ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ ان 2 کے اوپر فوکس کرتا ہے, کہ بجائے اس کے کہ یہ 2 لکھے گئے ہیں, اس کو ایک کر کے آسان کر کے یہ بن جاتا ہے برا. 2 رے آئے, اس کے اوپر شدہ. اب یہاں پر اگر آپ کو آواز میں وہ موٹا پن اگر لگ رہا ہے کہ رے کو میں موٹا کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ دوبارہ یہ جو رے ہے جس کو عربی میں را کہتے ہیں, اس کے اپنے قواعد اور قوانین ہیں کہ کس جگہ پر اس حرف را کو موٹا پڑھا جاتا ہے یعنی تفخیم, یا کس جگہ پر ترقیق کے اس کو ہلکا اور پتلا پڑھا جاتا ہے. تو وہ انشاءاللہ جس وقت آپ نیکسٹ لیول پر پہنچیں گے تو اس وقت آپ اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. مگر ابھی کے لیے آپ جس طرح بھی ادا کریں رے, یہ رے بالکل اردو کی طرح ہی ادائیگی ہے, تو یہ ہو جائے گا برا. دیکھیے را میں تھوڑا سا آپ کو ایک ارتعاش اور ایک احساس ہوگا کہ آپ اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کر رہے ہیں. برا انسٹیڈ آف برا ہو جائے گا برا, تھوڑا سا اسٹریچ اور تھوڑا سا فوکس اس کے اوپر کریں گے. اسی طرح اگلی مثال دی ہے, مثال کے طور پر عین میم اور دوبارہ میم. پہلے میم کے اوپر سکون ہے, دوسرے کے اوپر میم کے اوپر زبر ہے, تو یہ بن جاتا ہے
عما. اب یہاں پر میں صرف یہ لکھ دیتا ہوں اور اس کا تلفظ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا تلفظ ہو جائے گا عم. اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ نون اور میم کے اوپر جب تشدید آ جائے تو تھوڑا سا زیادہ دوسروں کے برابر زیادہ جو ہے وہ اس کو اسٹریچ کیا جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں عما سے. دیکھیے آخری پارہ جو 30واں پارہ ہے اس کی سب سے پہلی صورت ہے سورہ نبا کہ جس کی پہلی آیت ہے عم یتساءلون. عم. دیکھیں میم کے اوپر اسٹریچ تو کرنا ہے کیونکہ شدہ ہے، مگر تو اس دوسرے الفاظ سے دوسرے حروف سے زیادہ اس لیے کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر میم ہے. اب یہ کیسا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا. اور اسی طرح انا جیسے پہلے گزرا تو اس کا بھی میں ایک سورہ کوثر کی پہلی آیت کی تلاوت کرتا ہوں جس میں انا اعطینا آیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس میں نون کو تھوڑا سا زیادہ اسٹریچ کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا نون کو تھوڑا سا زیادہ اسٹریچ کیا گیا تھا. تو یہ میم اور نون. اب ہم آتے ہیں بعض مثالوں کی طرف. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. یہاں پر پہلی مثال جو ہے اس کے اوپر یہ تے ہے کہ جس کو عربی میں تا کہتے ہیں. اس تے کے اوپر زبر آیا، اس کا تلفظ ہو گیا تا. یہاں پر ایک بے لکھا گیا اور اس کے اوپر شدہ ہے اور زبر ہے. اس کا تلفظ آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ اس کا تلفظ کر رہے ہیں تبا تو بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کر رہے ہیں تبا تو اس کا مطلب آپ شدہ کا حق ادا نہیں کر رہے. اگلا دیکھیے ظن. یہ طا اور ضا یا تو یا دو جس کو بولتے ہیں، اور عربی میں اس کا نام ہے ضا. تو یہ ضا کے اوپر زبر ہے ضا، اور نون پہ تشدید ہے، نون پہ شدہ ہے اور زبر ہے، تو اس کو پیچھے والے سے ملا دیا جائے گا. ظن. ہمیشہ یاد رکھیے کہ پیچھے والا اس کے ساتھ جڑے گا تو پھر تلفظ ہوگا، کیونکہ خالی نون کے اوپر شدہ اگر ہو تو میں تلفظ نہیں کر سکتا. تو آف کورس کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے کوئی حرکت ہونی چاہیے جو اس کو ملا کے تلفظ اور ادا کیا جا سکے. ظن. یہ دیکھیے یہ صاد ہے اور یہ بے ہے. صاد کے اوپر زبر ہے، بے کے اوپر شدہ اور زبر. صب. صب. اگلا والا دیکھیے صلی. صلی. ہم جیسے صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی کہتے ہیں، مگر اصل میں عربی اگر تلفظ ہو تو وہ ہوگا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی. صلی. اور وہ لی رہے. اگر اردو تلفظ کر دیں تو صلی ہو جائے گا، عربی کے حساب سے عربی تلفظ کے حساب سے صحیح نہیں ہوگا، تو عربی میں ہو جائے گا صلی. اللہم صلی. اگلا دیکھ سکتے ہیں آپ شر. اب جیسے ہم نے پہلے بھی شر بتایا اس کے اندر پریکٹس بھی کی. اگلا ہے حبن. یہ ہا ہے جس کو اردو میں ہے کہتے ہیں، اس کے اوپر پیش ہے. پھر بے آیا ہمارے پاس، تو بے کے اوپر جو ہے شدہ بھی ہے اور یہاں پر تنوین دو زبر بھی ہے. تو اگر کنٹینیو کریں گے تو ہو جائے گا حبن، اگر رکیں گے تو ہو جائے گا حبا. اگلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے جمع. یہ جیم کے اوپر جو ہے زبر ہے اور اس کے بعد میم ہے. میم کے اوپر شدہ ہے اور شدہ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دو زبر بھی ہے، تو یہ ہو جائے گا جم. اگر کنٹینیو کریں گے تو جمن ہو جائے گا جمن. اگر رک جائیں گے تو ہو جائے گا جم. اگلا جو ہے یہ دال ہے، یہ کاف ہے. اگر آپ کو یاد ہو کاف ہم نے بتایا تھا کہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور یہ ایک ڈنڈے والا تھا جو اس طرح تھا، مگر جب اس کے آگے الف آ جائے گا تو یہ اس طرح لکھا جاتا ہے، اس طرح آ جاتا ہے فونٹ کے اندر، یا اردو میں جیسے ہم لوگ اس طرح بھی لکھتے ہیں. تو یہ سارے سیم ہی ہے، تو اس میں کنفیوژن کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. یہ ہو جائے گا دکن. دکن. یا اگر رکیں گے تو ہو جائے گا دک. شقن. شقن. اگر رکیں گے تو شقا. صفن. یہ کنٹینیو کی صورت میں، اور اگر رکیں گے تو ہو جائے گا صفا. اب جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کے لیے کنفیوژن ہے کہ یہ کس طرح تھا تو آپ ریفر کر سکتے ہیں ہمارے پرانے لیسن میں کہ جہاں پر ہم نے فتحتین کے بارے میں یعنی دو زبر کا لیسن جو ہم لوگوں نے
سیکھا تھا اس میں یہ بخوبی اور بہترین طریقے سے واضح مفصل طور پہ واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر کنٹینیو کریں گے تو وہ دونوں تنوین یعنی دونوں زبر پڑھے جائیں گے، اگر رکیں گے تو ایک زبر پڑھا جائے گا، ایک زبر نہیں پڑھا جائے گا۔ حق، حل، اب دیکھیے دوبارہ میم کے اوپر تھوڑا سا زیادہ اسٹریچ ہوا لام کے مقابلے میں اور قاف کے مقابلے میں، کیونکہ یہ میم اور نون پہ نسبتاً دوسرے حروف کی نسبت زیادہ اسٹریچ کیا جاتا ہے۔ اگر خالی کہہ دیں امن تو وہ بھی ٹھیک ہے، ایسا بات نہیں کہ وہ غلط ہوگا، وہ تجویدی رول ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اسٹریچ کیا جاتا ہے، مگر اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں امن تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ قرآن کی حد تک اور تلفظ کرنے کی اور اس کے ادا کرنے کی آپ کیونکہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ امن واضح ہے کیونکہ میم کوئی بھی اگر میں مثال کے طور امن بول رہا ہوں تو آپ کے لیے واضح ہو رہا ہے کہ یہ میم کو تھوڑا سا اسٹریچ کر رہے ہیں، اور اس میں دوسری چیز بھی آپ کو جیسے بتایا کہ جب تھوڑا اسٹریچ ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہاں پر شدہ ہے۔ کلن، یہ دیکھیے کاف ہے، یہاں پہ لام ہے، اس کے اوپر جو ہے شدہ ہے اور دو زبر، کلن، رب، رب، غم، غل، اب صرف میں مثالیں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھتے رہی، غل، غل، اگر میں خالی کہوں غلط پڑھنا چاہوں شدہ کا حق ادا نہ کروں تو وہ ہو جائے گا غلین۔ دیکھیے آپ فرق آپ نے دیکھا نا، غلین کے اندر لام کو تھوڑا سا بھی اسٹریچ نہیں کیا، مگر شدہ جب ہوگا تو غلین یہاں پر اسٹریچ کیا تو اس کا مطلب شدہ کا حق ادا کر رہا ہوں۔ برین اور مدین، اب دیکھیے مثال کے طور پر ہم سورہ حمد میں کیا پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ سورہ حمد جو ہے نماز کی وہ صورت ہے کہ جس کے بغیر نماز بھی قبول نہیں، اور واجب ہے نماز میں اس صورت کو پڑھنا۔ اب اس کے اندر دوسری آیت ہم جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی ہے اس کی آیت، دوسری آیت ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، رب، دیکھیے بے کے اوپر شدہ ہے، اگر اس کو غلطی سے میں شدہ جو ہے اس کا حق ادا نہ کروں تو یہ چینج ہو جائے گا الحمد للہ رب العالمین، تو آپ دیکھیے ایک تو اس کا شدہ کا حق ادا نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں ایک ہی بے کو ادا کر رہا ہوں، حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر دو بات ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے آخری پیج کی طرف کہ جہاں پر ہم پیج نمبر 189 ہے، اور یہاں پر آیات دی گئی ہیں، یہ 4 آیات ہیں، تو میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ سنیے اور آپ نے اس میں شدہ ڈھونڈنا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے اندر شدہ جو آیا ہے وہ میں بتا دوں گا، باقی شدہ جو ہیں آپ ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ یہ آیات ہیں، اس میں آپ لوگ کے لیے پہلا جو اس آیت کے اندر شدہ آیا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ کے اندر، اس آیت کے اندر وہ ہے دال کے اوپر، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، دال کے اوپر شدہ ہے اور اس کے اوپر پیش ہے۔ اگر اس کو میں غلط تلفظ کروں تو کس طرح ہوگا، ودو، یہ غلط تلفظ ہے کیونکہ اس کے اندر شدہ کا حق ادا نہیں کر رہا اگر غلط تلفظ ہو، اور صحیح تلفظ کیا ہے، ودو، ودو۔ اب جو بھی حرف آ جائے گا اس کے اوپر تھوڑا سا رک کر اسٹریچ کر کے آگے بڑھنا ہے، ودو، ودو، ودو۔ اب آگے بھی دیکھیے گا، یہ ودو اس کے آگے واو ہے، اور یہ کیا تھا، ہم نے کہا تھا کوئی بھی حرف جس کے اوپر پیش ہو اور اس کے بعد واو آ جائے تو وہ لانگ ووول میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہوا ہے کہ دال کے اوپر شدہ بھی ہے، شدے کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے لانگ ووول کا بھی حق ادا کرنا ہے، تو کیا ہوگا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ۔ اگر میں کہوں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ، اسٹریچ نہیں کروں اس کو
تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے شدہ کا حق ادا کیا ہے مگر لانگ وول کا حق ادا نہیں کیا، اور وہ غلط ہو جائے گا۔ آخری بس میں مثالیں پڑھ رہا ہوں۔ سجدن، اب میں اس کو مارک کروں گا جہاں پر شدہ ہے جیم کے، سجدن جیم پہ شدہ ہے۔ اگلا فبدل، اب آپ کو اس لیسن کے بعد انشاءاللہ اتنا آپ کو مہارت حاصل ہو جانی چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی ورڈ سنیں گے، اگر دیکھیں نہیں بھی، سننے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر شدہ آ جاتا ہے۔ سلتن، سلمن، کذبت، الا، یہ لام کے اوپر ہے، تو یہ ہے پیج نمبر 189۔ اب انشاءاللہ آپ اس کی بہترین پریکٹس کریے گا۔ اس کے آگے بھی اگلے پیجز کے اوپر بھی آپ یہ مثالیں آپ کو دی گئی ہیں، تو یہ آپ خود جو ہے ریویو کریے گا۔ پیج نمبر 190 سارے شدہ کی پریکٹس ہے، تو آپ اس کو پریکٹس کریے، اور جہاں پر جس لیٹر کے اوپر شدہ ہے اس کے نیچے آپ انڈر لائن کر دیجئے یا اس کو سرکل کر دیجئے۔ آئیے آج کا لیسن ہم اختتام پر پہنچاتے ہیں ایک دعا کے ساتھ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن، پروردگار قرآن کے صدقے ہمارے پہ رحمتیں نازل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔